بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سلطان محمود غزنوی سے جلال الدین اکبر تک کی اسلامی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ کل ہم بیان کر رہے تھے کمار دیوی، اور جب اس کو اغوا کیا گیا، اٹھا لے گیا، اس وقت کمار دیوی کو راج نے، جس نے اغوا کیا تھا، اس نے شادی کی پیشکش کی تھی کہ جب تک شادی نہیں ہوگی آپ یہاں اسیری میں رہو گی۔ کمار دیوی واپسی کا خیال تو آپ ذہن سے نکال ہی دو۔ دیوداس نے بڑی ڈٹائی سے کمار دیوی کی طرف دیکھتے کہنے لگا تھا، کل ہم یہاں تک پہنچے تھے اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تم مجھ سے شادی کرو گی یا ساری عمر اسی اسیری میں گزارا دو گی۔ راجکماری کمار دیوی کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتی رہی، پھر دیوداس کو مخاطب کیا، تمہارے کہنا درست ہے کہ شادی تو مجھے کرنا ہی ہے، کسی نہ کسی کو تو اپنے جیون کا ساتھی بنانا ہی ہے، لیکن تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے میری ایک شرط ہے۔ دیوداس خوشی سے چونک اٹھا تھا۔ کیسی شرط؟ کمار دیوی کے چہرے پر سختی اور غصہ پھیل گیا تھا، پھر بھاری آواز میں کہنے لگی، جس دن تم ایبا کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ گے، اسی دن میں تم سے شادی کر لوں گی۔ بولو کیا کہتے ہو؟ دیوداس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اپنی جگہ پر اچھل پڑا، کہنے لگا، مجھے منظور ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ دیوداس تقریباً بھاگتا ہوا جب اس عمارت کے دوسرے حصے میں گیا تو وہاں بھاگتے بھاگتے سنگرام سے ٹکرا گیا۔ اس پر سنگرام تعجب اور حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیوداس میرے بھائی، کیا ہو گیا تمہیں؟ یوں بھاگتے کیوں آ رہے ہو؟ جواب میں پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ دیوداس نے کماری کمار دیوی کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو کی تفصیل کہہ دی۔ دیوداس کے خاموش ہونے پر سنگرام غصے اور ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا تھا، اس نے شادی کی پیشکش کر دی اور تم نے بخوشی اسے قبول بھی کر لیا۔ واہ دیوداس، کیا تم ایبا کا سر کاٹ سکو گے؟ میرا اپنا اندازہ وہ ایبا کو اب بھی پسند کرتی ہے۔ اس نے ایبا کا سر کاٹ کر لانے کی جو پیشکش کی ہے وہ اس بنا پر کی ہے کہ اگر تم ایبا سے ٹکراؤ گے تو ایبا کا سر کاٹنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، لہذا ایبا تمہارا سر کاٹ دے گا، اس طرح راجکماری کی جان تم سے چھوٹ جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے ماموزاد دیوداس کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، دیوداس، حماقت کی باتوں پر اعتبار نہ کرو۔ یہ شرط لگا کر کمار دیوی تمہارا خاتمہ کرانا چاہتی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جس طرح تم نے ایبا سے متعلق مجھے تفصیل بتائی تھی، اس کے مطابق وہ اپنے بچپن ہی میں لاجواب تیز زن اور بے مثال تیر انداز تھا۔ اب تو جوان ہو کر وہ اندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہوگا۔ کیا دیکھ زنی میں تم اس کا مقابلہ کر سکو گے؟ کیا تم یہاں سے اکیلے اپنے مسلح جوانوں کو لے جا کر غزنی جا کر اس کا خاتمہ کرو گے؟ کیا وہاں سے زندہ لوٹ سکو گے؟ چلو، اگر کسی اور مہم کے سلسلے میں ایبا اگر یہاں آ جاتا ہے، جس طرح پہلے وہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر میں رہ کر ترین کی جنگ میں حصہ لے چکا ہوگا، اس طرح اگر وہ دوبارہ آتا ہے تو کیا تم مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر ایبا کا سر کاٹ کر راجکماری کمار دیوی کے شرط پوری کر سکتے ہو؟ دیوداس کے سارے ولولے، سارا جوش، ساری خوشی اور سارا احساس اطمینان جاتا رہا، ٹھنڈا پڑ گیا اس کی۔ بڑی بے بسی سے سنگرام کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، بھائی، تم نے بڑی بھیانک تصویر کھینچ دی ہے، اب تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سنگرام مسکرایا اور اس کا نشانہ تھپتھپایا، کہنے لگا، دیوداس خاموش رہو، اس موضوع پر بعد میں سوچیں گے۔ ایبا کا سر کاٹنے سے متعلق سوچنا بھی مت، یہ خیال بھی اپنے ذہن میں نہ لانا، ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں تمہیں یہ بھی بتاتا دوں کہ اس شرط کا بھول کر کسی سے ذکر بھی مت کرنا۔ اگر یہ بات ایبا تک پہنچ گئی تو یاد رکھنا بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے وہ پہلے ہی حرکت میں آئے اور تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دے۔ سنگرام کہ ان الفاظ پر خوف اور دہشت سے دیوداس کا کپڑا اٹھاتا، کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سنگرام نے پھر اس کا نشانہ
شانہ تھپتھپایا اور کہنے لگا اب لعنت بھیجیں ان باتوں پر، اور گھوڑ دوڑ کا وقت ہو گیا، گھوڑ دوڑ کے لیے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں استقبل کا رخ کر رہے تھے۔ دوستو، سلطان شہاب الدین غوری دوسری طرف سلطان شہاب الدین غوری سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدانوں میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بڑا برہم اور انتہائی غصے کی حالت میں غزنی چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے وقت ضائع نہیں کیا، دن رات کر کے نہ صرف اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کیا بلکہ لشکریوں کی تربیت کا بھی کام شروع کر دیا تھا۔ کہتے ہیں اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے سلطان نے اپنی صحت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ صرف ایک سال کے قلیل عرصے میں ہی سلطان شہاب الدین غوری نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کر لیا تھا۔ مورخین یہاں لکھتے ہیں کہ اب اس کے لشکر کی تعداد لگ بھگ 1 لاکھ سے زیادہ لشکریوں پر مشتمل ہو گئی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری کا یہ لشکر زیادہ تر ترکوں، خلجیوں اور افغانی لشکریوں پر مشتمل تھا۔ اس لشکر کو لے کر وہ مشرق کی طرف روانہ ہوا تھا۔ تاہم اپنے کسی سالار، اپنے کسی مشیر اور اپنے کسی لشکری تک کو اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ لشکر کو لے کر کدھر کا رخ کرے گا، کس پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرے گا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس بار سلطان شہاب الدین غوری نے کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ دشمن کے مقابلے میں اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سلطان شہاب الدین اپنے اس عظیم الشان لشکر کو لے کر پشاور کے قریب آ کر خیمہ زن ہوا تو اس کا ایک بوڑھا مشیر، جس کی سلطان کی نگاہوں میں بڑی قدر و منزل تھی، وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی عاجزی اور انکساری میں سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، اب تک آپ کے کسی جانسار، آپ کے کسی سالار اور ساتھی کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ آپ کا اس لشکر کے ساتھ کس سمت کو ارادہ ہے اور کس دشمن پر آپ حملہ آور ہونے کے لیے اتنا عظیم الشان لشکر لے کر نکلے ہیں۔ اپنے اس مشیر کے الفاظ پر سلطان شہاب الدین غوری مسکرایا، کہنے لگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ جس دن سے میں نے دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدانوں میں ہزیمت اٹھائی ہے، اس دن سے میں نے اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھا، نہ ہی لباس تبدیل کیا۔ یہ سارا سال میں نے انتہائی رنج و غم میں بسر کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری رکا، پھر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اس بوڑھے مشیر سے کہہ رہا تھا، تمہیں یہ بھی خبر ہوگی کہ جن خلجی اور غوری سالاروں اور امیروں نے میرے حقوق خدمت کو نظر انداز کر کے مجھے تنہا میدان جنگ میں چھوڑ دیا تھا، میں نے اس دوران ان کے ساتھ سلام اور دعا تک روا نہیں کیا تھا۔ ان نمک حرام امیروں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، لیکن خداوند قدوس کے بھروسے پر میں اس لشکر کو لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوں گا اور ترائن کے میدان میں اپنی ہزیمت اور شکست کے داغ دور کروں گا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ان الفاظ کے جواب میں وہ بوڑھا مشیر مخاطب ہو کر کہنے لگا، سلطان محترم، میری خداوند سے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو کامیاب اور کامران کرے اور آپ کے دشمنوں کو آپ کے مقابلے میں ناکام اور نامراد کرے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے سارے سردار اور امیر اپنی پچھلی غفلت کی تلافی اس بار ضرور کریں گے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ لشکر کے سارے سالار اور سردار ترائن کی پچھلی جنگ کے اپنے دامن سے بزدلی کے دھبے اپنے خون سے دھو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا نیک نام دنیا میں چھوڑنے کا اہتمام ضرور کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بوڑھا مشیر رکا، پھر اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کے اس قدیم نمک خوار کو یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے سارے سالاروں اور امیروں کا قصور معاف کر دیں اور انہیں شرف باری عطا کریں۔ آپ کا یہ سلوک آپ کے سالاروں اور رؤسا کو خود بخود راست پر لے آئے گا۔ اپنے دل و جان سے اس امر کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ بدنامی کو نیک نامی سے بدل کر اپنے آقا کا حق ادا کریں۔ مورخین یہاں پہ لکھتے ہیں کہ شہاب الدین غوری کو اپنے اس بوڑھے مشیر کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس نے اسی وقت پشاور کے نواں میں دربار عام منعقد کر دیا اور اپنے ان سالاروں اور امیروں کو، جنہیں وہ ترائن کی پہلی جنگ میں شکست کا ذمہ دار قرار دیتا تھا، انہیں ایک طرف سے معاف کیا۔ گراں قیمت خلطیں اور مرثا خجل انہیں عطا کیے اور ان کی گزشتہ غفلت کو معاف کر کے آئندہ احتیاط سے کام لینے کی تلقین بھی کی۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ پشاور سے کوچ کیا۔ منزل پر منزل مارتا ہوا سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔
یہاں تک کہ وہ ملتان پہنچ گیا۔ ملتان پہنچ کر سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے ان سالاروں اور امیروں کے مرتبوں میں مزید اضافہ کیا تھا، جنہوں نے اس کی غیر موجودگی میں خیر خواہی اور نمک حلالی کا دامن نہ چھوڑا تھا، اور جنگ میں ان کی کارکردگی پسندیدہ رہی تھی۔ ملتان میں اپنے لشکر کے ساتھ چند دن قیام کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین نے وہاں سے پھر کوچ کیا۔ اب اس کا رخ لاہور شہر کی طرف تھا۔ لاہور پہنچ کر سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے نواح میں پڑاؤ کیا۔ دوسری طرف ہندوستان کے سارے راجا سلطان شہاب الدین غوری کے اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف نقل و حرکت پر بھی گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ لاہور میں پڑاؤ کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے ایک امیر کو، جس کا نام رکن الدین حمزہ تھا، سفیر بنا کر اجمیر کے راجا پرتھوی راج کی طرف روانہ کیا۔ رکن الدین حمزہ کی یہ صفت تھی کہ وہ مقامی زبانوں کے علاوہ مقامی تہذیب اور ہندوؤں اور آریوں کے دین دھرم سے بھی خوب واقفیت رکھتا تھا۔ رکن الدین حمزہ کو جب اجمیر کے راجا پرتھوی راج کے سامنے پیش کیا گیا تو رکن الدین نے آج سے سلطان شہاب الدین غوری کے حکم کے مطابق اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ دوسری صورت اس کے سامنے یہ پیش کی گئی کہ اطاعت قبول کر لے اور سلطان شہاب الدین کو خراج اور جزیہ دینا قبول کرے۔ رکن الدین حمزہ نے اجمیر کے راجا پرتھوی راج کے سامنے جب یہ مطالبات پیش کیے تو پرتھوی راج کا رنگ غصے اور غضب ناکی میں تپتے ہوئے لوہے کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ انتہائی غضب آلود آواز میں رکن الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا بکواس کرتے ہو؟ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دینے کا حکم دے دیتا۔ تم ہمیں ہمارا دھرم چھوڑنے کے لیے کہتے ہو۔ ایک ایسا شخص جو ان سرزمینوں میں در انداز اور گھس بیٹھیا ہے، وہ ہمیں اطاعت قبول کرنے اور فرما بردار بن کر رہنے کی پیشکش کر رہا ہے، حالانکہ ہم اس قابل ہیں کہ اسے اپنا فرما بردار، اپنا مطیع بنا کر رکھیں۔ پرتھوی راج جب خاموش ہوا تب رکن الدین حمزہ بھی کسی طرح سخت لہجے میں اسے مخاطب کر کہنے لگا، راجا، تم ہمیں اور ہمارے سلطان کو در انداز اور گھس پیٹھیا کہہ کر اپنی توہین کر رہے ہو۔ اس طرح تم ہمیں الزام نہیں دے رہے، اپنے آپ کو، اپنی قوم کو الزام دے رہے ہو۔ ان الفاظ کے جواب میں پرتھوی راج نے کھا جانے والے انداز میں رکن الدین کی طرف دیکھا، کہنے لگا، کھل کر کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں اور تمہارے سلطان کو پھر در انداز اور گھس پیٹھیا کہتے ہیں، ایسا کہنے سے ہم پر کیا فرق پڑتا ہے؟ رکن الدین نے بھی جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، راجا، تمہارے ان دو الفاظ سے ہماری ذات پر نہیں، تمہاری اور تمہاری پوری قوم پر بھی حرف گیری آتی ہے، اس لیے کہ ان سرزمینوں میں اگر ہم در انداز اور گھس پیٹھیے ہیں تو تم ان پوری سرزمینوں میں اپنی قوم کے ساتھ در انداز گھس بیٹھیے ہو۔ راجا، میں تم سے کہوں کہ اب یہ الفاظ استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ ایسے الفاظ استعمال کر کے تم اپنی اور قوم کی توہین کر رہے ہو۔ اجمیر کا راجا پرتھوی راج پھر گولا سا ہو کر بول اٹھا، ہم یہاں کیسے در انداز اور گھس پیٹھیے ہیں؟ یہ وطن، یہ سرزمین، ہم یہاں کے مالک ہیں۔ رکن الدین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بڑے غور سے پرتھوی راج سے کہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، راجا، کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ تم اور تمہاری یہ قوم آریہ ہے؟ پرتھوی راج کی چھاتی تن گئی۔ پہلے جیسے لہجے میں کہنے لگا، بے شک ہم آریہ ہیں اور ہمیں اپنے آریہ ہونے پر فخر ہے، اور یہ زمین آریہ ورت ہے اور ہم اس کے مالک ہیں۔ رکن الدین کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر پرتھوی راج کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، راجا، اس بات کو تم تسلیم کر چکے کہ تم آریہ ہو۔ اب جو کچھ میں کہنے چاہتا ہوں یا کہنے لگا ہوں، اسے ذرا غور اور تحمل اور صبر سے سننا۔ میں تھوڑی سی تفصیل کہوں گا، اس کے بعد راجا تم جو کچھ کہو گے میں چپ چاپ کھڑا ہو کر سنوں گا۔ راجا، اگر تم لوگ آریہ ہو تو پھر آریائی بشندے کچھ قبل مسیح بہتر چراغ گاہوں کی تلاش میں پامیر سے چل کر جنوب کی طرف گئے، وہاں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصے نے بخارا اور سمرقند میں آباد ہونا پسند کیا، لیکن وہاں کے حالات سازگار معلوم نہ ہوئے تو ایران کی طرف بڑھے۔ ایران کی طرف بڑھنے والے انہی آریوں کا ایک گروہ ایران کے شمال علاقے مدیہ میں داخل ہوا اور دوسرا گروہ مشرقی ایران کی طرف آیا، پھر جنوب کی طرف بڑھا اور جنوبی ایران کے علاقے پارس میں آباد ہو گئے۔ اس طرح میدیا اور پارس کے قدیم باشندے ان 9 وارد آرائیوں کے ہاتھوں مارے گئے، اس لیے کہ ان 9 وارد
آریوں نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ایران کی قدیم سرزمین کے باشندے جو ان سے بچ رہے وہ پہاڑوں میں کہیں ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے حملہ آوروں کی غلامی قبول کر لی تھی۔ آریہ قبائل شروع میں ریوڑ چراتے تھے، رفتہ رفتہ کھیتی باڑی بھی کرنے لگے تھے، لیکن انہیں یہاں چین نصیب نہ ہوا۔ ان کے پڑوس میں آشوری آباد تھے، اور ایک قدرتی شاعرہ میسو اوٹمیا سے نکل کر زاگروس کے کوستانی سلسلے سے ہوتی ہوئے میدیا تک پہنچتی تھی۔ اسی راستے سے آریہ آئے، دن آشوریوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ انہیں مجبوراً اپنی سلامتی کی خاطر آریوں کا باز گزار ہو کر رہنا پڑتا تھا۔ راجہ آریوں کے دوسرے گروہ نے ہندوستان کی سرزمین کا رخ کیا۔ جس طرح ایران میں آریوں نے دخل ہو کر ایران کے قدیم باشندوں کا قتل عام کیا، اسی طرح ہندوستان میں داخل ہو کر آریوں نے اپنے قدم جماتے ہوئے ہندوستان کے قدیم باشندے یعنی دراوڑوں کا قتل عام شروع کیا۔ دراوڑا من پسند باشندے تھے، ترقی یافتہ بھی تھے۔ آریوں کے پجاریوں نے آریوں کے لیے نغمے لکھ لے کر اور نئے نئے قوانین بنا کر انہیں دراوڑوں کے خلاف بھڑکایا۔ آریہ چونکہ گورے رنگ کے تھے، ہندوستان کے اصل اور قدیم باشندے کالے رنگ کے تھے، لہذا گوری چمڑی والے آریوں کو ان کے مذہبی پجاریوں نے اجازت دی کہ وہ دراوڑوں کا قتل عام کریں۔ ساتھ ہی ان مذہبی پجاریوں نے سفید قوموں کی برتری اور سیاہ قوموں سے نفرت کی تعلیم دیتے ہوئے اپنی مذہبی کتابوں کی ترتیب بھی شروع کر دی تھی۔ راجہ ذرا اپنی مذہبی کتابیں وید کھول کر پڑھنا۔ جہاں تک میں ان سے متعلق جانتا ہوں، یہ سیاہ رنگ والے افراد کی اپنی غلامی کی دستاویز ہیں، جنہیں زمانہ بھی نہ مٹا سکا، اور گزشتہ کئی ہزار سال سے تمہارے برمن انہی ویدوں کو کامیاب حربے کے طور پر دوسری اقوام کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ راجہ تم اس ملک میں آئے اور تم لوگوں نے گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر فتح کیے، تو تمہارے برمنوں نے وید منتر پڑھ کر ان کی تائید کر دی کہ بھگوان کی یہی مرضی ہے کہ مفتوح قومیں فاتحین کی غلامی کریں اور کبھی سرتابی نہ کریں، ورنہ بھگوان جی ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہی بات تمہارے برمنوں نے پٹے ہوئے شکست خوردہ دراواڑی افراد کے دل میں بٹھا دی، اور ایسی بٹھائی کہ صدیاں بیت گئیں۔ اگر وہ دراواڑی بیچارے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود مٹھی بھر گورے برمنوں اور کھشتریوں کے خلاف بغاوت کرنے کی نہ سوچ سکے اور اپنے سماجی اور سیاسی اور مذہبی حقوق مانگ سکے۔ راجہ ان کی آرام طلبی کے لیے بزدلی کہیے یا امن اور شانتی کی خواہش کے ہندوستان میں ان دارواڑوں یعنی اچھوتوں کی 3 گنا آبادی اونچی ذات کی چوتھائی افراد کی غلامی میں کئی ہزار سال سے بے بسی کی زندگی بسر کر رہی ہے، اور کبھی انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اونچی ذات کے لوگ انہیں گندا، پلید اور اچھوت کیوں سمجھتے ہیں اور ذلیل کیوں جانتے ہیں۔ راجہ تم آریوں کی بدبختی یہ ہے کہ تم میں سے برمن، چھتری یا بنیا تو اپنے گھر میں غریب اور اچھوت اور ڈال لیتا ہے اور اس سے بچے بھی پیدا کرتا ہے، مگر پھر ان بچوں کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں ملتا، اور اس کے برعکس نہیں ہوتا، یعنی کسی اچھوت کو اجازت نہیں کہ وہ کسی برمن یا کسی چھتری عورت کو اپنے گھر ڈال لے اور اس سے اعلیٰ ذات کے بچے پیدا کر سکے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ انسانوں کے اس جمگھٹے میں ایسا کیوں ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین رکا، پھر اپنی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، راجہ تمہارے برمنوں نے اب اپنی طرف سے وید لکھ کر ان میں بات بھی ڈال دی کہ ایشور یعنی خدا اچھوتوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس نے ازل ہی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کے قدیم باشندوں کو آریائیوں کا غلام بنا دے گا اور ان کو ہمیشہ تباہ حال میں برباد رکھے گا، اور برمنوں اور بڑیوں کے ہاتھوں ذلیل اور خوال کرتا رہے گا، انہیں ملیچ اور ناپاک کہلائے گا، اور تمہیں اعلیٰ ذات کے افراد قرار دے کر زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کرے گا۔ راجہ تم لوگوں کو یہ کس نے اجازت دی کہ تم آریہ اپنے آپ کو تو اونچے کہو اور یہاں کے اصل باشندوں جو ان سرزمینوں کے مالک تھے انہیں اچھوت کہہ کر پکارو؟ راجہ کبھی تم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا ہے کہ کب تک ہندوستان کے اصل باشندے آریوں کے برمنی اقلیت کے غلام بنے رہیں گے اور اپنی ذات، ذلت اور مسکنت کو محسوس بھی نہیں کریں گے؟ تم لوگوں نے انہیں اپنا داس، چور اور ڈاکو کہنا شروع کر دیا، حالانکہ تم آریہ خود چور اور ڈاکو اور لٹیرے مان کر اس سرزمین پر آئے
اور یہاں قبضہ کر لیا۔ یہاں کے درواڑوں کی دولت اور ثروت دیکھ کر تم آریوں کی آنکھیں خیر ہو گئی تھی۔ یہاں تک تھوڑی دیر تک رکنے کے بعد رکن الدین پھر کہہ رہا تھا، راجا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہندوستان کے اصل باشندے اور مالک اور وارث دراواڑ ہیں، اور وہی تھے جن میں اکثر کو تم لوگوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، باقی کو جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ حالانکہ تم آریوں کا اس سرزمین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تم یامیر کے رہنے والے تھے۔ اگر تم پامیر سے نکل کر ہندوستان میں آن گھسے ہو تو کیا تم در انداز اور گھس پیٹیے نہیں ہو؟ راجا، کوئی قوم 500 سال پہلے کسی ملک میں داخل ہوئی ہو یا 500 سال بعد اگر آنے والوں پر در اندازے گھس پیٹی کی مہر لگے تو یاد رکھنا راجا، جو اس سے پہلے ان سرزمینوں میں داخل ہوئے ہوں گے در انداز اور گھس پیٹی کی مہر ان کے پیٹھ پر بھی لگے گی۔ لہٰذا اگر تم ہمیں در انداز اور گھس پیٹی کہتے ہو تو بادشاہ ہم سے بڑھ کر تم لوگ در انداز اور گھس پیٹی ہو۔ ہم نے تو ہندوستان میں اتنی قتل و غارت گیری نہیں کی جتنی تم نے قتل و غارت گیری کی۔ ہم نے آج تک دراواڑوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جو ان سرزمینوں کے اصل وارث اور باشندے تھے، اور تم لوگوں نے یہاں کے اصل باشندوں کا قتل عام کیا اور ان کی تعداد کو کم کیا تاکہ آنے والے دور میں وہ کہیں اپنی وراثت حاصل کرنے کے لیے تمہارے خلاف علم بغاوت نہ کھڑا کر دیں۔ راجا، تم آریوں نے یہاں تک بس نہ کی بلکہ تم لوگوں نے دراواڑوں کی دیوی اور دیوتاؤں کو بھی بدنام کر کے پامال اور پست کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تم لوگوں نے ان دیوی دیوتاؤں کا اپنا دیوی دیوتا تسلیم کیا، اس کے بعد ان میں عیب کیڑے نکالنے شروع کیے اور انہیں ذلیل اور پست بنا کر رکھ دیا۔ راجا، اس کی مثال دراواڑوں کے 3 دیوی دیوتاؤں کی ہے جسے وہ دیوتاؤں کی سلیس کہتے ہیں۔ پہلا شیوا، جسے وہ مہا دیوتا یعنی بڑا دیوتا خیال کرتے ہیں، رزق دینے والا، مخلوق کو پیدا کرنے والا، موت دینے والا، اسی کو خیال کرتے تھے، یعنی وہ جملہ خدائی قدرت کا مالک تھا۔ دوسری اس کی بیوی پاریتی، یہ شیوا کی بیوی تھی اور پرجا کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اور تیسرا دونوں کا بیٹا گنیش، اس دراوڑ عقل کا دیوتا خیال کرتے تھے، لیکن تم لوگوں نے کچھ عرصہ تو دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کی، ان کا احترام کیا، اس کے بعد تم لوگوں نے ان کی دیوی دیوتاؤں کو مانا ضرور، لیکن ان کے حقوق کے اندر تم لوگوں نے اپنی طرف سے تبدیلی کر دی۔ شیوا جی کے اخلاقی اور رضاکی حیثیت چھین کر تم نے اپنے وشنو دیوتا کو دے دی اور شیو جی کو موت کا دیوتا بنا کر گھناؤنا کام سپرد کر دیے گئے۔ پاربتی جو پرجا کی دیکھ بھال کرنے والی دیوی تھی، تم لوگوں نے اسے اپنے دیوتاؤں سے کم کرنے کے لیے گانے بجانے اور موسیقی کی دیوی بنا دیا۔ گنیش جو علم و حکمت کا دیوتا خیال کیا جاتا تھا، تم لوگوں نے اسے جنگ و جدل کا دیوتا بنا دیا۔ اگر تم لوگوں کو دراواڑوں سے اتنی ہی نفرت تھی تو پھر ان کے دیوی دیوتاؤں کو اپنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ایسا کر کے تم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دین دھرم کی دھجیاں نہیں اڑا لی؟ راجا، تمہارے برمن گوشت نہیں کھاتے، گوشت کھانے والوں سے نفرت کرتے، مگر تمہاری مقدس کتاب وید گوشت کھانے کی ترکیب دیتی ہے۔ برہمنوں نے اپنی ہی کتاب کے ان احکامات کو چھپانے کے لیے ایسے مندروں پر قبضہ جمانا شروع کر دیتے جہاں قربانیاں ہوتی تھیں۔ چنانچہ کلکتہ کی کالی مائی، جو کہ بڑی خونخوار دیوی تھی، اس کے مندر میں شروع میں گائے کی قربانی کی جاتی تھی، وہاں اب بھی قربانی ہوتی ہے۔ برہمن کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں گائے کی بجائے اب بھینسے کی قربانی ہوتی ہے، اور یہ قربانی برہمنوں کی نگرانی میں ہوتی ہے، حالانکہ تمہاری مقدس ویدوں میں گائے کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ راجا، دین بھرم کے معاملے میں تمہاری ایک اور بے روی اس طرح سامنے آتی ہے کہ جب تم آریہ جنوب کی طرف گئے اور دراواڑوں کے مقابلے میں کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، تم لوگوں نے ان کے دیوتا شیو دیوی پاربتی اور ان کے بیٹے گنیش کو بھی دیوتا اپنا لیا۔ اور جب تم بنگال کی طرف گئے اور بنگال کو سیاہ فام رانی سے بدترین شکست ہوئی اور اس نے حملہ آور ہو کر تم پر مظالم کیے، بس تم لوگوں نے اسے بھی اپنی دیوی تسلیم کر لیا۔ ہم اپنی نفرت کے اظہار کے لیے گلے میں بچوں کی
کھوپڑیوں کا ہار اس کی کمر میں ہاتھوں کا گگرا پہنا دیا گیا، یعنی وہ ڈائن تھی، بچوں کو کھا جاتی تھی۔ تاہم اب بھی تم ہندو لوگ اسے دیوی تسلیم کرتے ہو اور کلکتہ جانے والے اسے نمسکار کرنے ضرور جاتے ہیں اور پرساد بھی چڑھاتے ہیں۔ رکن الدین حمزہ جب خاموش ہوا تب بڑے غور سے اور کسی قدر ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے راجہ پرتھوی راج اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کی کاست تو ہمارے دین دھرم کی بات نہ کر، اس لیے کہ یہ ہمارا اپنا دھرم ہے، اس میں ہم تبدیلی کریں یا اضافہ کریں یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ رہی بات دراوڑوں کی، تم کہتے ہو کہ وہ ان سرزمینوں کے مالک تھے، تو ہم نے ان کی ملکیت اور ان کی وراثت سے انہیں محروم کیا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس لیے کہ دراوڑ نہ ان سرزمین کے مالک تھے اور نہ وارث۔ تم نے اگر اپنی زندگی میں کسی دراوڑ کو دیکھا ہو تو اندازہ لگاؤ گے کہ ان کی خدوخار، ان کی سیاہ رنگت، اڑے چہرے، مضبوط جسم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہ افریقہ کے رہنے والے تھے اور وہاں سے نکل کر یہاں ان سرزمینوں پہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ہم نے اگر پامیر سے اٹھ کر ادھر کا رخ کیا تو انہیں جنوب کی طرف دھکیل دیا اور خود ان کی شمالی سرزمینوں پر قابض ہو گئے تھے، تو ہم نے کون سا جرم اور پاپ کیا ہے؟ پرتھوی راج جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے رکن الدین حمزہ کہنے لگا، راجہ تو نے بھی خوب بات کی، اگر دراوڑ بھی ان سرزمینوں کے مالک نہیں تھے تو وہ در انداز اور گھس بٹیے تھے، تم بھی ان سرزمینوں کے مالک نہیں ہو، لہذا در انداز ہو، لہذا تمہارے بعد جو کوئی اس سرزمینوں میں در انداز کی حیثیت سے داخل ہوگا تو تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ اسے روکو؟ اس لیے کہ جس جرم سے تم اسے روکنا چاہو گے وہ جرم تم پہلے ہی خود کر چکے ہو۔ رکن الدین کے خاموش ہونے پر پرتھوی راج کچھ دیر خاموش رہا، خاموش رہ کر سوچتا رہا کہ پھر کہنے لگا، میرے مخبروں نے اطلاع کر دی ہے کہ تمہارے سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچ چکا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جس طرح دراوڑ اس سرزمین پر آئے، جس طرح ہم ان سرزمینوں میں داخل ہوئے، اس طرح تم بھی یہاں دربار دو کر یہاں کامیاب ہو جاؤ، تو یہ تمہاری بھول ہے، تمہاری غلطی ہے۔ ہم تم لوگوں کو مار مار کر یہاں سے ایسا بھگائیں گے کہ دوبارہ ان سرزمینوں کا رخ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کرو گی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس سے پہلے ترائن کے درمیان میں ہم لوگ تمہیں بدترین شکست دے چکے ہیں، شکست اٹھا کر تم لوگ بھاگ بھی گئے، بلکہ تمہارا سلطان شہاب الدین غوری میرے بھائی گوبند رائے کی تلوار سے زخمی بھی ہوا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ جب وہ ترائن کے میدانوں میں شکست اٹھا کر بھاگا تو یہی خیال کرتے تھے کہ وہ غزنی پہنچتے پہنچتے راستے میں دم توڑ چکا ہوگا، لیکن اگر وہ زندہ بچ گیا ہے اور دوبارہ ترائن کے میدانوں کو آباد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس بار ہم اسے اور اس کے سارے لشکریوں کو واپس نہیں جانے دیں گے، ترائن کے میدان ہی میں سب کا قتل عام کریں گے، تاہم کہ پھر ان جیسی در اندازی کرنے کی کسی کو ہمت، جرت اور جسارت نہ ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد اجمیر کا راجہ پرتھوی راج خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد فیصلہ کن انداز میں رکن الدین حمزہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب اس موضوع پر مزید میں تم سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، واپس اپنے سلطان شہاب الدین غوری کے پاس جاؤ جو اس وقت لاہور میں قیام کیے ہوئے، اور میری طرف سے اسے پیغام دو کہ اس کی بہتری، اس کی بھلائی، اس کی عافیت اور خیریت اس میں ہے کہ جن قدموں سے وہ لاہور تک پہنچا وہیں سے پلٹے، واپس اپنے شہر غزنی کی طرف چلا جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اسے اور اس کے لشکریوں میں سے کسی کو بھی زندہ سلام واپس اپنے شہروں کی طرف جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اس طرح رکن الدین حمزہ اپنے سلطان شہاب الدین غوری کے کہنے پر اسے سلطان کا پیغام دے کر واپس سلطان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد اجمیر کے راجہ پرتھوی راج نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے خطوط لکھ دیے۔ سب راجاؤں نے اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا ساتھ دینے کا عہد کیا اور خط ملتے ہی اپنے لشکر لے کر اس کی مدد کے لیے چل پڑے، اور کچھ ہی دنوں میں تمام ہندوستان کے راجہ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اجمیر کے نواح میں لگ بھگ 3 لاکھ راجپوتوں کا ایک لشکر جمع ہو گیا تھا۔
تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے اگلی قسط شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔